وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 127۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ کاٹ دے ایک حصے کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ جو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے فرشتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، تو یہ وہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک کن کہہ کے پوری کی پوری ظالم قوم تباہ ہو سکتی تھی، زمین بوس ہو سکتی تھی، غارت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو، مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں یہ کافر۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ کاٹ دے ان کے ایک حصے کو، طرفاً کہتے ہیں جیسے آپ کے دو بازو ہیں تو آپ کا ایک بازو اگر کاٹ دیا جائے ایک طرف کا، تو وہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائیڈ یا ایک طرف ان کی کاٹ دی جائے کافروں کی، اور مسلمان یہ کام کریں۔ او یکبتہم، یا وہ رسوا کرے ان کو، کعباتہ کہتے ہیں کہ کسی کو اتنا بے عزت کیا جائے کہ جیسے اس کے منہ پر دروازہ زور سے مار دیا جائے، اتنی بے عزتی، انسلٹ کو کہتے ہیں کعباتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو ذلیل و رسوا کرے مسلمانوں کے ہاتھوں، فَيَنْقَلِبُوا، تو وہ لوٹ جائیں خائبین، ناکام ہو کر۔ یعنی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو پوری قوم کو ایک ہی دفعہ میں ختم کر سکتے تھے، مگر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو جو ہے ذلت اٹھانی پڑے، کیونکہ کچھ انصاف تو اس دنیا میں ہونا ہے نا۔ انہوں نے بہت تنگ کیا مسلمانوں کو، یعنی 13 سال کی اگر مکی زندگی آپ پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیا کیا ستم نہیں کیے ان لوگوں نے مسلمانوں پر، مذاق اڑایا، بے عزتی کی، تانے دیے، مار پٹائی کی، اتنی اذیت دی ان لوگوں نے مسلمانوں پر، بائیکاٹ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی جو ہے شہر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یعنی میں سیرہ کا جب وہ پارٹ پڑھتی ہوں نا ہجرت کا، اتنا میرا دل دکھتا ہے۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا جب ہجرت ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں گھر سے تو تلواریں لے کے یہ لوگ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے نا قتل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچتے ہیں اور وہاں سے مکہ کی طرف دیکھتے ہیں، ایک پہاڑ ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کے مکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، مکہ اللہ کی زمین میں تو سب سے بہترین ہے اور اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جگہ ہے، اگر مجھے تیرے گھر والے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اتنا میرا دل کٹتا ہے نا یہ بات پڑھ کے کہ اتنی محبت سے وہ مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کو مجبوراً وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، وہاں 53 سال گزارے، ان کے آباء و اجداد وہاں تھے، محبوب ترین بیوی جو تھی اس کے ساتھ بہترین زندگی کے سال وہاں گزارے، پہلی وحی آئی، بچے پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی وحی آئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے کیا کہا تھا ورقہ بن نوفل نے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، کہ جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حیران ہو کے اس وقت کہا تھا، میرے لوگ مجھے اس شہر سے نکال دیں گے؟ یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا وہ شہر چھوڑنے پر، کس لیے؟ یہ حضرت ابو بکر جب وہ کہتے ہوتے تھے نا کہ تم لوگ ایک شخص کو اتنی اذیت دے رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کچھ اور تو نہیں کہتے تھے وہ، ان کو تو نہیں تنگ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا، انتہا کر دی۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اب انصاف ہو، مسلمان اب ان کو ذلیل و رسوا کرے اور یہ ناکام اور نامراد ہو کے اسی جگہ لوٹ جائیں جہاں سے انہوں نے مسلمانوں کو نکلنے پہ مجبور کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے، اگلی آیت بھی بہت اہم ہے، کل کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔